ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض ب1000 عام، فلما سمعت الملائكة قالوا: طوبى لأمة تنزل هذا عليها، وطوبى لألسنة تتكلم هذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس عظیم الشان دینی، ایمانی اور نورانی محفل میں موجود تمام معزز بزرگوں، قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان مکرم، عزیز طلبہ، سب سے پہلے میں اس مدرسے کے ذمہ دار اساتذہ، کارکنان، ان تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی سال بھر کی محنت، طلبہ عزیز کے پروگرام، تقاریر اور قرآن کریم کی آیات، مشکات شریف کی آخری حدیث کو پڑھ کر کے ان حضرات نے جو مظاہرہ کیا ہے، بہت بہت مبارک. اللہ تعالی آپ حضرات کی اس محنت کو بے انتہا قبول فرمائے. میرے عزیز دوستو، میں نے آج کی اس دینی محفل میں قرآن کریم کی ایک آیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. قرآن کی آیت میں یہ وہی آیت ہے جو بچوں نے مشکات شریف ختم کرتے وقت مشکات کی آخری حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی آیت کو جو حدیث میں پڑھا تھا
وہی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اللہ اور اس کے نبی بہت اہم پیغام دے رہے ہیں، اور وہ پیغام ساری امت مسلمہ کے لیے، قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کے لیے، نجات کے راستے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، دل کے سکون اور چین کے راستے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، وہ علم کے سمندر ہے۔ قرآن کی یہ آیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی اور قرآن کریم کی آیات کے ہر حرف کے ہر معنی کو ظاہر کرنے والی ہے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم آج ہمارے بچوں نے قرآن کریم کی آیات کو رد کر کے 6666 آیتوں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ یہ میں نے کہا، آپ نے سن لیا، لیکن یاد رکھیے یہ پوری دنیا کا ایسا معجزہ ہے کہ ساری دنیا مل کر کے، سارے مذہب اور ساری ملت جمع ہو کر کے اس معجزے کا نمونہ نہ کل پیش کر سکا ہے کوئی، اور نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ قرآن اللہ کی کتاب، جس کو اللہ کا کلام ہونے کا شرف حاصل ہے، یہ تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے۔ اللہ کے نبی جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، قرآن کریم کی آیات اترا کرتی تھی، تو اللہ کے نبی اتنے مشتاق ہوتے تھے اور دل کے اندر یہ کیفیت ہوتی تھی کہ جبرائیل امین اپنی زبان سے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی بھی اس کو پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی لفظ چھوٹ جائے، کوئی حرف آگے پیچھے ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا کہ اے نبی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام اتر رہا ہے، اور اس کی سختی، اس کی پریشانی جو آپ کے اوپر پیدا ہوتی تھی کہ آپ سر سے لے کر کے پیر تک پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے، وہ پریشانی ایک الگ تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، لا تحرک بہ لسانک ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے نبی اپنی زبان کو قرآن کریم کو پڑھنے میں، حرکت دینے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن آپ کے سینے مبارک پر اتارا جا رہا ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے اس کو محفوظ کرنا، اس کو جمع کرنا، اس کو پڑھانا، یہ ہمارا کام ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جس کی حکومت دلوں پر بھی ہے اور انسان کی زبانوں پر بھی ہے۔
وہ کہتا ہے کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہمارا کام ہے اس کو جمع کرنا، اس کو پڑھانا ہے۔ ہاں، وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اے نبی، ہمارا کام ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، قرآن کو آپ کی زبان سے پڑھوائیں گے، اور پھر قرآن کے معنی کو بھی ہم محفوظ رکھیں گے۔ یہ کام ہمارا ہے۔ آپ تو سنیے، جو جبریل امین آپ کو پڑھا رہے ہیں اس کو سنتے رہیے۔ آپ اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ نے قرآن کریم کی 2 صورتیں، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین تلاوت فرمائی۔ کون تلاوت کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال۔ جیسا کہ آپ کی زبان مبارک ہے، آپ اپنی شان کے مطابق قرآن کی صورتوں کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کی طرح قاری نہیں ہے۔ ابی بن کعب تلاوت نہیں کر رہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری تلاوت نہیں کر رہے، کوئی دنیا کا قاری نہیں ہے، بلکہ وہ جو قاریوں کا بھی قاری اور بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، وہ اللہ اپنی زبان سے جیسا کہ اس کی شان ہے وہ قرآن کی آیات کو پڑھے۔ کیا سما ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا انداز ہوگا پڑھنے کا؟ نہ ہمارے پاس عقل ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، نہ زبان ہے جو اس کیفیت کو بیان کر سکے، نہ ہمارے کانوں میں طاقت ہے کہ اس کیفیت کو، اس آواز کو سن سکے۔ سننے والا کون ہے؟ اللہ نے یہ قرآن کی 2 صورتیں طٰہٰ اور یاسین کو پڑھا کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے پڑھا ہے اللہ نے قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ اللہ نے ابھی آکاش اور دھرتی، آسمان اور زمین کچھ نہیں پیدا کیا۔ آسمان اور زمین کے بنانے اور پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ کون سن رہا ہے؟ آدمی تو ہے نہیں، جنات نہیں ہے، انسان نہیں، سن کون رہا ہے؟ وہ فرشتے جو آسمانوں پر رہتے ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ کون ہے وہ؟ کہاں ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ وہ تو اللہ کی لشکر اور فوج ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی فوج اور لشکر کہاں ہے اور کتنی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب اللہ کی زبان مبارک سے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کو فرشتوں نے سنا تو پریشان ہو گئے کہ اللہ کلام پڑھ رہا ہے اپنا، اور اتنا عمدہ کلام جو بالکل آخر کو پہنچا ہوا ہے۔ تو فرشتوں نے 3 جملہ فرمایا۔ فرشتوں کی زبان سے تعجب اور حیرت میں 3 کلام، 3 جملے نکلے۔ وہ جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا سب سے پہلے جب اللہ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھ چکے، فرمایا طوبیٰ لأمۃ تنزل ھذا علیہا، کتنی خوش نصیب امت ہوگی کہ اللہ جس پر یہ قرآن کی آیات کو اور الفاظ کو اتاریں گے۔ کتنی خوش نصیب،
یعنی فرشتے رشک کر رہے ہیں. فرشتوں کو قرآن نہیں دیا گیا. فرشتے رشک کر رہے ہیں. کتنی خوش نصیب امت ہوگی کہ اللہ جس پر اپنا یہ کلام اتارے گا. وہ خوش نصیب امت حضرت عیسیٰ جو روح اللہ ہے، حضرت موسیٰ جو کلیم اللہ ہے، حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ ہے. کسی امت کو نہیں عطا کیا. وہ امت ہے جو حبیب اللہ کی امت ہے، رسول اللہ کی امت ہے. ہم اور آپ ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو رسول اللہ کے صدقے میں ہی عطا کیا. پھر فرمایا وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ هَذَا. کتنی خوش نصیب زبان ہوگی کہ جس زبان سے لوگ اللہ کا یہ کلام خود پڑھیں گے جو آج اللہ اپنی زبان سے پڑھ رہا ہے. فرشتے یہ نہیں کہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ قرآن تو ہم کو مل ہی نہیں سکتا ہے، قرآن تو کہیں اور آنا ہے. فرمایا کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے، وہ زبان کتنی خوش نصیب ہوگی جو اللہ کے کلام کو اپنی گندی زبان سے پڑھ. ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ہمارے بچے اور بچیاں پڑھتی ہیں، ہمارے جوان اور ہمارے بوڑھے اس قرآن کی آیات کو بلا تکلف ایک بیٹھک میں پورا قرآن پڑھ ڈالتے ہیں. پھر ابھی حیرت کی کیا تیسرا جملہ پھر فرمایا وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا. کتنے خوش نصیب دل اور سینے ہوں گے جس دل میں اللہ کا یہ کلام محفوظ ہو. کتنے خوش نصیب ہوں گے. ان کی خوش نصیبی کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ کا کلام، اللہ کا کلام جو تمام آسمانی کتابوں کا بادشاہ ہے، جس کلام کو اللہ خود نکالتا ہے، خود پڑھتا ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ جو کلام لگا ہوا ہے، وہ کلام یہ خاک سے بنا ہوا انسان اللہ کی زمین پر صبح سے شام تک پڑھتا ہے. آج اللہ نے ان کے سینے میں قرآن کی آیات کو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک رکھ دیا. پھر فرمایا اے نبی کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ان علینا جمعہ وقرآنا. ہمارا کام ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا. ہم ہی آئے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم نے قرآن کو اتارا ہے. دنیا اپنی باطل طاقت اور ذہنیت اور اپنی ساری باطل صلاحیتوں کو ایک جگہ جمع کر دے. قرآن کل بھی چیلنج کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے، قیامت تک کرے گا. لاؤ قرآن کی ایک آیت، پورا قرآن پوری 10 سورتیں، ایک سورت ایک آیت اس کے مقابلے میں پیش کر دو. بڑے بڑے طوفان ختم ہو گئے، لیکن قرآن کی آیات اور قرآن جیسا قرآن تو بہت دور کی چیزیں نہیں پیش کر سکے. ہمارا ایمان ہے ہر مسلمان کا، جب تک دنیا رہے گی قرآن رہے گا. قرآن جس دن ختم ہوگا آسمان و زمین کا نظام ختم ہو جائے گا. اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس کی حفاظت، اللہ نے قرآن کی آیات کی حفاظت کر دی ان بچوں کے سینے میں رکھ کر کے. قرآن محفوظ.
کوئی مائی کا لال مصلی پر کھڑا ہو اور قرآن کی آیت ادھر سے ادھر کر دے، یہ بچے اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ قرآن ان کے سینے میں محفوظ ہے۔ قرآن ساری لائبریریوں سے قرآن کے نسخے ختم کر دو۔ یہ تو پاگل ہیں دنیا کے لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم نے قرآن مٹی میں دبا دیا تو قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا ختم ہو جائے۔ وہ پاگل ہیں، وہ پاگل ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن جہاں پر محفوظ ہے وہاں پر تمہارا کچھ نہیں چل سکتا ہے۔ قرآن تو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ پھر فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر ہے جس طرح قرآن کی آیات ہم نے حفاظت سے رکھی، ہم نے اس کے معانی اور تشریح اور مطالب کو بھی ہم نے محفوظ کر دیا ہے۔ ہم نے علماء کے سینوں میں قرآن کی آیات کا ترجمہ، قرآن کی آیات کے معنی، اس کے شان نزول، رسول اللہ کے الفاظ سب موجود ہیں۔ آج دنیا کو چیلنج ہے، ساری لائبریریوں سے تفسیر کی کتابوں کو ہٹا دو۔ اللہ نے قرآن کو اور اس کی تفسیر کو سینوں میں علماء کے محفوظ کر دیا۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ قرآن عطا کیا ہے۔ آج ہم نے ان کو سند دیا مدرسے نے، کوئی پگڑی باندھ کر کے اعزاز دیتا ہے، لیکن آپ یاد رکھیے، میں یہاں شہر کے تمام جو حضرت محتمیم صاحب کھڑے ہوئے وہ آپ کو توجہ دلا رہے ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے، آپ سمجھیے کہ آپ کو مدرسے نے کیا دیا اور آپ نے مدرسے کو کیا دیا ہے۔ آپ نے مدرسے کو وہ دیا جو مہینہ 2 مہینہ سال بھر میں ختم ہو جائے گا، کھائیں گے ختم، استعمال کیا ختم۔ لیکن ان مدرسوں نے آپ کو وہ دیا ہے جو دنیا میں، قبر میں، آخرت کے میدان میں کام آنے والی چیز ہے۔ آپ کا دامن چھوڑ نہیں سکتی جب تک کہ آپ کو جنت میں داخل نہ فرما دے۔ اللہ نے وہ دولت ان مدرسوں کے ذریعے سے آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ چند روپیہ اور ٹکا دے کر کے خوش ہوتے ہیں اپنے دل میں، یاد رکھیے آپ کو ان مدرسوں نے وہ دیا ہے جو لازوال نعمت ہے، اور اگر آپ نے اپنے دامن کو ان سے ہٹا لیا، پیچھے کر لیا، بچا دیا، تو یاد رکھیے ایمان بھی ختم ہو جائے گا، عقیدے بھی ختم ہو جائیں گے، آنے والی نسلوں کے ایمان کا جنازہ بھی نکل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مدرسے ہماری عبادت کی ہر زندگی کے لیے پاور ہاؤس ہے، یہاں سے سپلائی کیا جاتا ہے۔ ان مدرسوں میں ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ ہم مسجدوں میں جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قومہ کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی نمازوں کو اس طریقے سے ادا کرتے ہیں جو طریقہ ہمیں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ ہمیں مدرسے میں روزے کے مسائل سکھلا، ہم رمضان کا مہینہ آتا ہے روزہ رکھتے ہیں، ہمیں مدرسے میں حج کا طریقہ سکھلایا جاتا ہے، ہم حج کرنے جاتے ہیں، عمرے میں جاتے ہیں، اسی طریقے سے عمرہ اور حج کرتے ہیں۔ ہمیں مرنے سے لے کر جینے تک اور جینے سے لے کر کے مرنے تک ساری کیفیت، زندگی کا ہر طور اور طریقہ
ان مدرسوں سے سپلائی کیا جاتا ہے. یہ حقیقت ہے. آج دیکھ لیے جس قوم نے ان مدرسوں سے اپنے دامن کو چھڑا لیا وہ قوم برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، صفحہ ہستی سے مٹ گئی. دنیا کی تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے. اس لیے میرے بھائی یہ قرآن جاویدانی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. اور جو قوم، جو امت اس قرآن سے وابستہ ہوگی اس قوم کے اندر بھی زندگی پیدا ہوگی، وہ قوم بھی زندہ رہے گی. دنیا کچھ بھی فیصلہ کر لے، اگر نجات ہے تو یاد رکھیے آپ آج جن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان حالات کا توڑ، ان حالات کا جواب صرف قرآن کے سائے چھتر کے اندر آپ کو ملے گا. اللہ کے نبی یہی فرما رہے لن تضلوا ما تمسکتم بہما القرآن وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ہے وہاں ملے گا تم کو نجات، کامیابی، عزت، آبرو. ہر باطل طاقت سے اگر آپ لڑائی رکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن کی طاقت ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی توپ، کوئی تلوار، کوئی بلم اور برچھے لے کر کے آگے نہیں بڑھے تھے. ان کے دل میں، ان کے سینے میں قرآن کی آیات تھی. ابھی آپ نے سنا مولانا لیاقت صاحب بمبئی سے آئے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لشکر کی ایسی مصیبت والی گھڑی کہ ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پھسان ہو گئی. شیطان پوری طاقت لگا رہا ہے تو انسان اپنے سینے میں دل بھی رکھتے ہیں، خواہشات. اب ان حالات کے اندر حضرت عمر فاروق نے جو نسخہ دیا وہ نسخہ کیمیا تھا جس نے ان کی پوری زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا. وہ کیا ہے؟ کہا کہ لڑکیاں کھڑی ہیں، دعوت دے رہی ہیں، ان کا توڑ تلواروں میں نہیں ہے، بلم اور برچھوں میں نہیں ہے، آلات حرب اور آلات ضرب میں نہیں ہے. ان کا توڑ قرآن کی آیات میں چھپا ہوا ہے. کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. قرآن کی آیات کو پڑھو اور پڑھ کر کے چلتے چلے جاؤ. اسی کے اندر نجات ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر سرخروئی ہے، اسی کے اندر اسلام کی طاقت چھپی ہوئی ہے. جب یہ قرآن کی آیات کو پڑھ کر کے نکلے ہیں تو جہاں 10 تھے وہاں 20 ہو گئے، جہاں 100 تھے وہاں 200 ہو گئے. تعداد مسلمان کی بڑھتی چلی گئی. یہ طاقت ہے قرآن کی آیات. اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے قرآن ہی کو لیا تھا اور وہ قرآن کی آیات کو لے کر کے مکے سے مدینہ پہنچ گئے اور مدینے سے نکلے تو جزیرت العرب میں پھیل گئے، جزیرت العرب سے نکلے تو ساری دنیا کے اندر پھیل گئے. قرآن کی آیت ہی تو تھی. اس لیے میرے بھائی اگر آپ یہ چاہتے کہ قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کر کے ہم نجات اور کامیابی کے راستوں کو تلاش کریں تو قرآن کی آیات میں، قرآن کے پاروں میں، قرآن کے الفاظ میں آپ کو نجات ملے گی. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس حقیقت سے آپ اور ہم منہ نہیں موڑ سکتے. اس لیے آج ساری دنیا کا نقشہ اور ہندوستان کے اندر نقشہ بڑا عجیب ہے.
ہر سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان پریشان حال ہے. صبر کی ایک انتہا ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن یاد رکھیے اگر نجات ہے تو قرآن کی آیات کے اندر ہے, قرآن کے الفاظ میں ہے. قرآن کو پڑھنا پڑھانا, قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا یہ ایک بنیاد ہے. ہم اپنی آنے والی نسلوں کو قرآن سے ایسا جوڑ دیں کہ ان کا ایمان, ان کا عقیدہ, ان کی عزت, ان کے آبرو محفوظ رہ سکے. ہمیں قرآن کو اپنے سینے سے لگانا ہو. یہ تو حالات ہیں, آئے ہیں آج, کل کو جائیں گے بھی. حالات ٹکتے نہیں ہیں, حالات جانے کے لیے آتے ہیں. اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہوتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. میرے بھائیوں, میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان حالات کو دیکھ کر کے ہم میں سے بہت سے مسلمانوں کے دل میں ملال ہے, رنج ہے, غم ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ان ملال اور ان رنج اور غم کو لے کر کے بیٹھ جانے سے کام نہیں بنتا. صبر کیجئے اور اپنی دینی اور ایمانی قوت اور طاقتوں کو اندر ایک مثال پیدا کریے اور قرآن سے اپنی زندگی کو جوڑ لیجئے. بس اسی کے اندر نجات ہے, اسی کے اندر کامیابی ہے. میرے بھائیوں, میں زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا. 10 بجے تک پروگرام آپ کا چلے گا. میں نے اللہ کے نبی کی ایک حدیث پڑھی, پھر قرآن کی آیت پڑھی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں میں سب سے بہترین امت ہو. بہترین امت ہو یعنی جتنی امتیں پہلے گزر گئی, اگر اللہ کے دربار میں کسی کو مقام حاصل ہے تو وہ رسول اللہ کی بنیاد پر, حبیب اللہ کی بنیاد پر اس امت محمدیہ کو حاصل ہے. اللہ کے تمام نبیوں میں سب سے زیادہ فوقیت اگر حاصل ہے تو وہ رسول اللہ کو حاصل ہے, آقائے نامدار کو حاصل ہے. کیوں حاصل ہے؟ اس امت محمدیہ کو ساری امت کا سردار بنا دیا, جس طریقے سے رسول اللہ کو تمام نبیوں کا سردار بنا دیا. رسول اللہ کو جس طریقے سے سارے نبیوں پر مہر لگا کر کے آخری نبی بنا دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اس امت کو بھی تمام امتوں کا آخر بنا دیا کہ اب اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئی. وجہ کیا ہے؟ یہ اعزاز کیوں مل گیا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس امت محمدیہ کا وصف قرآن کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم کاروبار بہت اچھا کرتے ہو, تم کپڑا بہت اچھا پہنتے ہو, تمہاری آل اولاد اچھی خاصی ہے, بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والے ہو. نہیں, یاد رکھیے قرآن کہہ رہا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کیوں؟ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو, یعنی برائیوں سے روکتے ہو اور بھلائیوں کا حکم کرتے ہو. یہ ہے ہمارا وصف, یہ ہے اس امت محمدیہ کی کا خاصہ. یاد رکھیے اللہ نے قرآن میں اس وصف کو بیان کیا.
فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے اور آپ کی پہچان ہے، ہماری اور آپ کی طاقت ہے، اور جس وقت ہم نے اور آپ نے اگر بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا اس سے اپنے دامن کو چھڑا لیا تو یاد رکھیے آپ خیر امت کے زمرے سے نکل کر کے آپ کہیں اور خانے میں جا کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کا وجود اور ہمارا وجود اس دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف کھانے اور پہننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہر لمحے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے، اس دنیا کی دھرتی سے برائی کو ختم کریں اور بھلائی کو، اچھائیوں کو لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وصف امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج جو حالات ہیں ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زبان پر تالا مت ڈالیے، آپ اپنا کام کیجئے۔ اللہ ساری قدرتوں اور طاقتوں کا مالک ہے، وہ ہمارے اور آپ کا بھی مالک ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، اپنے دین کو، ایمان کو، اسلام کو، اس کی حفاظت کرتے رہنا اور آنے والی نسلوں تک پہنچانا، یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہوں، میرے عزیز دوستوں، آج کے حالات پرخطر حالات ہیں۔ ہماری نوجوان طاقتوں کا ایمان اور عقیدہ چند ٹکوں اور روپیوں میں آج بک رہا ہے۔ سوداگر کھڑے ہوئے، پیسہ لیے ہوئے، اور وہ ایمان اور عقیدے کو خرید کر کے ان کا جنازہ نکال رہے ہیں، اور بک رہا ہے مسلمان۔ ہم اور آپ تماشا بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جو فکر مند لوگ ہیں وہ آنسو بہا رہے ہیں، لیکن آپ ان حالات سے واقف ہیں تو آپ اس کا توڑ پیدا کریے۔ بس میں آپ کو ادھر توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ توڑ ہوگا کیسے؟ ارتداد کی لہر کا خاتمہ ہوگا کیسے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں علماء کرام بھی ہیں، اس علاقے کے ائمہ بھی ہیں، طلبہ بھی ہیں، پڑھے لکھے سامعین بھی ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے دل کے اندر سوچ کر کے دیکھیے گا کہ یہ ارتداد جو پڑ رہا ہے ہندوستان کے ایک کونے سے لے کر کے دوسرے کونے تک، اس ارتداد کو ختم کیسے کیا جائے۔ کوئی راستہ نہیں ہے کسی کے پاس۔ ہاں، کام کر رہے ہیں لوگ، جو مرتد ہو گئے لڑکے لڑکیاں، ان کے پاس جاتے ہیں، ملتے ہیں، ان کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو بند کرنے کا راستہ آپ کے لیے بنیاد ہے، فرض عین ہے کہ آپ آنے والی نسلوں کے دین کی، ایمان کی فکر کیجئے، اپنی اولاد کی تربیت کیجئے شرعی اعتبار سے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق کیجئے۔ بہت غور سے سنیے گا اور لے کر کے جائیے گا۔ میرے آقا نے فرمایا، تمہارا ہاں بچہ بچی پیدا ہو گیا،
تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دو، دائیں کان میں، اور بائیں کان میں تکبیر کہو۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں؟ آپ بتائیے، کتنے خاندان ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اذان اور تکبیر ہی نہیں آتی ہے؟ وہ اپنی اولاد کے کان میں اذان اور تکبیر کہاں سے کہہ لیں گے؟ بغیر اذان اور بغیر تکبیر کے جاؤ نسلوں میں تلاش کرو، ایک نہیں 1000 آپ کو مل جائیں گے۔ بولے صاحب ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، ہمیں آتی نہیں۔ چلیے اور آگے بڑھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے 7ویں دن عقیقہ کرو، اچھا نام رکھو۔ عقیقہ غائب ہو گیا، نام عبداللہ، عبد الرحمن، انبیاء کرام کا، صحابہ کرام کا، بزرگان دین کا ختم۔ نام لائیں گے کہاں سے؟ وہ گوگل سے، وہاں سے تلاش کرتے جائیں۔ جب عقیقہ اور اچھا نام جو اسلام اور شریعت کی جس میں لاجک ہے، آپ اچھا نام رکھیں گے تو اس کی تربیت پر اس کی اچھائی کا اثر ہوگا۔ عقیقہ کرائیں گے، صدقہ کریں گے تو اس کے اوپر آنے والی وبائیں دور ہوں گی۔ اس لاجک کو آپ نے ختم کر دیا، عقیقہ بھی غائب کر کے ہاں جی مول صاحب کر دیں گے، بقرعید میں حصہ لے لیں گے۔ میرے بھائی، شریعت کا تو جنازہ نکل گیا۔ پھر اور آگے چلیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچہ ماں اور باپ اپنی زبان سے ادا کرنے لگے تو ماں اور باپ اور چچا اور دادا اور نانا نہیں، بلکہ اس کو تلقین کرو۔ لقنوا بقول لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، لا الہ الا اللہ کہلواؤ، اللہ اللہ کہلواؤ، تاکہ جو اذان دی ہے اور آج جو اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، موت کے وقت اس کی زبان پہ یہی لا الہ الا اللہ آ جائے۔ پھر اور آگے چلیے، جب 7 سال کا ہو جائے تو مسجد کا راستہ دکھلاؤ، نماز پڑھنے کی طرف اس کی توجہ کرو۔ بتاؤ کہاں چلی گئی یہ شریعت؟ کون ہے جو اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کرتا ہے؟ اور پھر فرمایا مسجد میں جانے لگا، اب اس کی تربیت کرو۔ کیا تربیت کرو؟ ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو آداب سکھلاؤ۔ کیا آداب؟ آداب یہی ہے کہ کیسے بیٹھا جاتا ہے، کیسے لیٹا جاتا ہے؟ نہیں، شریعت کے جس اسلام کو وہ مانتا ہے اور آپ فالو کرتے ہیں، اس اسلام کے آداب سکھلاؤ۔ اور اسلام کے آداب 5 ہیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ یہ سبق سب کو یاد ہے لیکن بھول جاتے ہیں۔ آداب سکھلاؤ، کیا مطلب؟ اپنے بچوں کو بتلاؤ کہ عقائد کیا ہے، میرا اللہ کون ہے، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے ملائک پر، اور تمام اچھی بری تقدیر پر جو اللہ کا فیصلہ ہو گیا، تمام جنت اور جہنم پر اور پل صراط پر، آخرت کے دن پر، یہ عقیدے ان کو سکھلاؤ۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی مفتی نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عقائد کی تعلیم۔ پھر فرمایا عقیدہ درست ہو گیا، اب اور آگے چلو، عبادات، ان کو عبادات سکھلاؤ۔ عقیدہ تو اچھا ہے لیکن فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 پڑھ رہا ہے تو عبادات اچھی ہوئی؟ خراب ہو گیا، فیل ہو گیا۔ ظہر کی نماز کا 4 کا حکم ہے، 3 پڑھ رہا ہے، عبادات غلط ہو گئی۔
عبادات اس کو بتلاؤ کہ ہم اس اللہ کے غلام ہیں جس نے 4 کہا ہے تو 4 ہی پڑھنا ہے، جس کو 3 کہا ہے 3 پڑھنا ہے، جس چیز کا حکم آ گیا وہی ہمیں کرنا ہے۔ ہم بحیثیت غلام کے دنیا کے اندر آئے ہیں، مالک بن کر کے نہیں آئے ہیں۔ عبادات سکھ لاؤ، عقیدے بھی اچھے ہو گئے، عبادات بھی اچھی ہو گئی، فرمایا اخلاق کی تعلیم دو۔ رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے؟ صحابہ کرام نے اخلاق کا نمونہ کیسے پیش کیا؟ اخلاق کی طاقت کیا ہے اسلام اور شریعت کے اندر؟ اخلاق کی طاقت یہ ہے کہ دنیا نے اخلاق کی بنیاد پر حضرات صحابہ کرام نے اسلام کو ساری دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ اخلاق کی بنیاد پر۔ اخلاق بہت طاقتور چیز ہے، بم اور ایٹم بم اور بلب اور برچھے میں بھی وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ نے اخلاق میں طاقت رکھی۔ عبادات بھی ہو گئی، عقائد بھی ہو گئے، اخلاق بھی اچھے ہو گئے۔ آؤ پھر آگے بڑھو، معاملات۔ اپنے بچوں کو معاملات کی تعلیم دو۔ اگر معاملات گڑبڑے، لے کے کھا لیا، دبا لیا، ناجائز قبضہ کر رکھا ہے تو یاد رکھ تو کتنا ہی بڑا نمازی، حاجی، عالم، مفتی، قاری، محدث دنیا بھر میں تو جاتا ہے، مبلغ، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے دربار میں اگر تیرے معاملات گندے تو نے لے کے دبا رکھا ہے۔ جب تک دے گا نہیں جنت کے دروازے بند رہیں گے، جب تک دے گا نہیں تیرے قدم اللہ کے دربار سے ہل نہیں سکتے۔ معاملات تیرے خراب ہے، تو نمازیں لے کر آیا ہے، تو تیری نمازیں چلی گئی، جن کا تو نے حق دبایا ہے تیری نماز چلی گئی۔ اگر تو نے باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا، چلی گئی۔ کوئی شریعت، کوئی حدیث، کوئی عالم، کوئی مفتی ایسا نہیں ہے جو آپ کو یہ فتویٰ دے دے اور یہ بتلا دے کہ بہنوں کو وراثت سے محروم کرنے کی یہ شکل ہے۔ حرام کھاؤ گے جب تک کہ بہنوں کو حصہ نہیں دے دو گے۔ بالکل کھلا ہوا مسئلہ ہے۔ یہاں نہیں دو گے، قیامت کے دن دو گے، دینا پڑے گا، کوئی شکل بچاؤ کی نہیں ہے۔ کھا لو، دبا لو، بیٹھ جاؤ۔ معاملات کو اچھے کرو۔ پھر 5ویں چیز معاشرت۔ اپنے بچوں کو معاشرت کی تعلیم دو، انہیں بتلاؤ یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ چچا ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ۔ تیرا بچہ عقیدہ، عبادت، اخلاق، معاملات سب میں بہت اچھا ہے، لیکن ماں باپ کا دل دکھاتا ہے۔ بتاؤ جنت کیسے ملے گی؟ کوئی شکل ہے؟ بہت بڑا عابد زاہد ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا عالم مفتی ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تیرے لیے تو جنت کا دروازہ تو بہت دور، خوشبو بھی میسر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائی، اسلام کے یہ 5 ستون ہیں، ان ستون کو اپنے بچوں کو سکھلانا ہے۔ اگر نہیں سکھلاؤ گے تو یاد رکھو یہی بچے ارتداد کی لہر میں آج سے زیادہ کل جائیں گے اور آپ 8 آنسو روئیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے۔ جاؤ کانوینٹ اسکولوں کی طرف، جاؤ بہترین کالجوں کی طرف، لیکن بچوں کو پہلے اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرو، ورنہ یاد رکھنا آج رہزن بیٹھے ہوئے ہیں ہر گلی کے کونے میں، ہر گھر کے دروازے پر، جو ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہر بیس اور ہر لباس میں آ رہے ہیں۔
ان کی نگرانی ہمارا. آج اگر ہم نے ان بچوں کو دینی تعلیم سے آگاہ کر دیا, ان کو ان راستوں پر ڈال دیا, دنیا کے کسی کالج, کسی اسکول, کسی یونیورسٹی, کسی بھی ملک کے اندر چلے جائیں گے, اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے. انشاءاللہ کرو گے. اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا, یہی ہمارا اور آپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ, اور قرآن اور اللہ کے نبی کی حدیث کی تعلیم ہے. ہمیں اور آپ کو اس طرف فکر کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس اجلاس کو خوب کامیاب فرمائے. ان بچوں کو بھی دین دوگنی